رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الحمدللہ شیخ ڈاکٹر عمر الاشکر رحمہ اللہ کی کتاب جاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے سیکنڈ والیوم جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ سیکنڈ والیوم تو نہیں ہے، یہ سکستھ والیوم ہے۔ القیامت الصغریٰ ہم پڑھ چکے ہیں اور القیامت الکبریٰ جو ہے ہم نے شروع کیا ہے۔ پچھلے حلقے میں ہم نے الحمدللہ کچھ بنیادی بحث دیکھی تھی قیامت سے متعلق، اور سورہ قیامہ کا ہم نے ایک رواں ترجمہ دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ، اور پچھلی دفعہ ہم نے جس چیز پہ بات ختم کی تھی وہ قیامت کے مختلف نام ہیں، کوئی 20-22 کے قریب، اور اس کی کیا حکمت ہے، اس پہ ہم نے اپنی بات ختم کی تھی۔ آج انشاءاللہ چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 کو میرا ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ جو دوسرا باب ہے وہ بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن شروع کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے، کس چیز سے آغاز ہے قیامت کے دن کا۔ وہ پہلی چیز کیا ہے جو کہ بتائے گی کہ ہاں یہ اب قیامت شروع ہو گئی ہے؟ سور کا پھونکا جانا ہے، اور پھر اس سے متعلق کچھ بحث ہیں، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلے چیپٹر میں دا ریزریکشن کے نام سے البعث والنشور، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعد سے بعد الموت اٹھانا ہے اس کی کیا کیفیات ہیں، اس ٹائم پہ بنین و انسان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ دیکھیں گے۔ لیکن ان دونوں گفتگو سے پہلے، ان دونوں چیزوں کی گفتگو کرنے سے پہلے، آج جو سب سے پہلی بات ہم کریں گے وہ اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن وہ اکثر علماء نے اپنی کتاب میں جو یہ موضوع ہے اس کو لکھا ہے، اور میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا تو وہ اس طرح کا موضوع ہے کہ وہ قرآن مجید سے ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے، اور ہم دیکھیں گے اس کو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے بارے میں باقاعدہ طور پہ عقلی دلائل دیے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید کی اولین جو آڈینس تھی وہ مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے طریقے ہیں، علماء نے سمرائز کیے ہیں، میں نے جو تیار کیے ہیں وہ 6 سے 7 کے قریب ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 6 سے 7 اسلوب رکھوں گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں عقلی دلائل کی بنیاد پہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان کی اولین آڈینس جو ہے وہ مشرکین مکہ تھی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم اس طرح اس چیز کا ادراک نہیں کر پاتے، لیکن علماء نے باقاعدہ کیٹیگریز بنائی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، قیامت کا اس بات کیا ہے۔ اور قیامت کا اس بات سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ارکان ایمان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے۔ ان 7 یا 6 یا 7 چیزوں کو بتانے سے پہلے میں اگر آپ سے سوال پوچھوں اور آپ سے کہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید تھوڑا بہت پڑھا ہوگا، کسی نے سورہ ترجمہ پڑھا ہوگا، آپ اگر کسی نان مسلم کو یا کسی مسلمان بچے کو جس کے ذہن میں کچھ شبہات ہیں اس کو کیسے قرآن مجید کے ذریعے یا وہ انداز اختیار کرتے ہوئے جو کہ اللہ نے کیا ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کو اگر دلیل دینی ہو کہ قیامت برحق ہے تو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ سوچیں ذرا، اگر میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں، اس پہ سوچیں۔ کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آنے والی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کوئی نہیں کہتا تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈر کی خاطر اس طرح کی بات لوگوں سے نہیں کرتے، لیکن اتنے شک اور شبہات ہیں لوگوں کے آگے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچے پوچھتے ہیں۔ میں تو خاص طور پہ آپ کو اپنی مثال دے کے بتا رہا ہوں، میرے پاس بچے آ کے بڑا کچھ پوچھتے ہیں، الحمدللہ شکر ہے پوچھ لیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ کیا خیال ہے قیامت کیسے ثابت کی جائے؟ سب سے پہلا انداز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنایا ہے، اور یہ 7 چیزوں کا میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں کلاس ختم ہونے سے پہلے، یا تو آپ یہ ذہنی طور پہ یاد رکھ لیں کیونکہ اس کے نوٹس میں نے بھی نہیں بنائے ہوئے، یہ میں بھی یاد کر کے آیا ہوں، تو اس لیے آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ ایک پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لیے قرآن مجید کی بے حد آیات ہیں، میں ایک آدھی آیت ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے اس طرح کے ٹاپک سے۔ میرے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بارے میں دلائل، آخرت کے بارے میں دلائل، یہ جب پڑھ رہے ہو تو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہمیں پتہ ہے، یہ سوچا کریں کہ ان سے ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنایا ہے وہ ہے ڈائریکٹ ایک چیز کا کہہ دینا کہ یہ ایک چیز ہے،
اور یہ بڑا ایکسپلیسٹ طریقہ ہے. مثلا مالک یوم الدین، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، اس نے وحی نازل کی ہے. کیونکہ اس نے وحی نازل کی ہے، وہ خالق ہے، وہ بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے، تو اس کا مطلب ذالک یوم التغابن، قیامت کا دن ہے. اور سب سے زیادہ آیات تو اس چیز کی ہیں، بلکہ کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کھول لیں تو کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کا، قیامت کا ذکر نہ ہو. اس بات کو ہم ایگزیجریشن نہیں کہیں گے، آپ دیکھ لیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پہ ہر ایک دو صفحے چھوڑ کے آپ کو قیامت کا تذکرہ ضرور ملے گا. تو پہلی چیز، پہلا طریقہ جس سے اللہ نے قیامت کو ثابت کیا ہے وہ یہ کہہ کے کہ قیامت ہوگی. مالک یوم الدین دیکھ لیں، ذالک یوم التغابن، اور اس طرح کی بیشتر آیات ہیں. جو دوسرا طریقہ اللہ رب العزت اپناتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور بائی دا وے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوائنٹ نمبر 2 بتاؤں، آپ دیکھیں کہ یہ سارے پوائنٹ تقریباً آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ذہنی تفکر کریں اور سوچیں. یہاں سے اس چیز کا بھی رد ہوتا ہے جو کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں بالکل بھی عقل کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اللہ خود دعوت دے رہے ہیں. اور یہ جو باقی پہلے پوائنٹ کو چھوڑ کے باقی پوائنٹ میں آپ کو جتنے بتا رہا ہوں، یہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں، اللہ نے سوچ کی دعوت دی ہے، تب تک آپ اللہ نے نتیجے پہ پہنچنے کی دعوت دی ہے. نتیجے پہ کس طرح پہنچا جاتا ہے؟ کوئی بھی میتھمیٹیکل ایکویشن کیا ہوتی ہے؟ ایکویشن کی لیفٹ سائڈ والی چیزوں کا اگر آپ کو بتایا جائے اور آپ غور و فکر کریں تو آپ رزلٹ پہ آتے ہیں. آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیفٹ سائڈ آف دی ایکویشن خوب اچھی طرح سمجھا دی ہے اور پھر کہا کہ دیکھو نتیجہ یہ نکلتا ہے. دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے قیامت کا اس بات کیا ہے یہ چیز بتا کے کہ جیسے اللہ نے تمہاری پہلی دفعہ تخلیق کی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری بعد میں بھی تخلیق کرے گا. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، اور اس آیت میں پوٹینشلی کنفیوژن ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ تخلیق کرنے پہ بھی قادر ہے، اور وہ گویا کہ زیادہ آسان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلی کریشن مشکل تھی؟ اور یہ بیشتر آیات ہیں، کما خلقناکم اول مرہ، کہ اللہ تمہیں پیدا کرے گا جیسے کہ اس نے تمہیں پہلے. آپ خود سوچیں، مشرکین مکہ کیا اعتراض کیا کرتے تھے؟ ابی بن خلف غالباً آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھرتی ہوئی ہڈی لے کے، اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ بعد سے بعد الموت اٹھائے گا؟ تو سورہ یاسین کی آخری آیات نازل ہوئیں. اسی شان نزول اس کا یہی ہے کہ اولم یر الانسان، کہ انسان جو ہے وہ خصیم و مبین ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہڈیوں سے پیدا کرے گا. تو ابن عباس نے اس اشکال کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا، لیکن وہ بھی مشکل نہیں تھا. تو جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ گویا کہ ابی بن خلف اور مشرکین مکہ کا اعتراض کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، یہ خود ایک فلاڈ بات ہے. ایک چلتا پھرتا ثبوت مانگ رہا ہے کہ کیا آخرت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو دوسرا آرگیومنٹ اللہ نے یہ دیا، اور اگین اس کی بھی بیشتر آیات ہیں کہ اگر اللہ رب العزت پہلی بار تخلیق کرنے پہ قادر ہے تو بعد سے بعد الموت اٹھانے پہ بھی قادر ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کہتے ہیں فنگر ٹپس تک دوبارہ ویسی کی ویسی ہم جو ہے وہ بنائیں گے. تیسرا طریقہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آسمان اور زمین میں غور و فکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کا تخلیق کرنا یہ بہت بڑا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیزیں تخلیق کرنے پہ قادر ہے تو کیا حضرت انسان کو دوبارہ تخلیق کرنے پہ قادر نہیں؟ اگین بہت ساری آیات ہیں جو کہ اس انداز سے دعوت دیتی ہیں کہ اگر اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. تو یہ ہے تیسرا طریقہ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے تو پھر یقیناً انسان کو دوبارہ تخلیق کرنا بھی ممکن ہے. چوتھا جو طریقہ ہے وہ آپ سمجھیں کہ اسی کا ایک سب کیٹیگری آپ سمجھ لیں یا چلیں اس کو چوتھا کہہ دیں. اللہ نے یہ جو پہلی میں نے آپ کو مثال دی ہے، جو تھرڈ ہے کہ زمین اور آسمان کا بنانا، یہ جنرل کریشن میں آپ اس کو لے سکتے ہیں.
پھر اللہ نے اسپیسیفک مثالیں دی ہیں جس سے اللہ نے اس بات کیا ہے قیامت کا. کوئی بتائے گا کون سی اللہ کی کریشن میں اللہ نے اسپیسیفک مثالیں دی ہیں اور پھر اس سے ثابت کیا ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ قرآن مجید میں آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پھر تشبیہ دیتے ہیں کہ کذالک یحیی الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو بھی زندگی دیں گے. بلد المیت، بنجر زمین، اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کی مثال دی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بنجر زمین میں جب پانی دیتے ہیں تو کس طرح اس سے ویجیٹیشن آتی ہے. اللہ اور مختلف آیات ہیں کذالک النشور کذالک الموتیٰ، کہ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ بنجر زمین کو زندگی دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح کذالک النشور تمہارا نشر ہوگا، نشور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، بعد سے بعد الموت دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 4 چیزیں ہو گئی. 5واں آرگیومنٹ ہے جی مورل آرگیومنٹ. دنیا جسٹس کے اعتبار سے ادھوری ہے. اس دنیا میں کلی طور پہ عدل نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5ویں میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں بہت ہی ثقیل انداز میں اور بہت ہی حکیمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے استفہامی سوال کر کے ریٹوریکل کویسچن کر کے سمجھایا. ریٹوریکل کویسچن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایک بندہ ساری زندگی پیسوں کی عیاشی کرتا ہے، وومنائزر ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، 60-70 سال بعد فوت ہو جاتا ہے. اور ایک بیچارہ نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ آزمائشیں بھی رکھی ہوئی ہیں، کھانے کو اس کے پاس نہیں ہے، سوشل لائف اس کی اچھی نہیں ہے، وہ بھی 60-70 سال بعد مر جاتا ہے. تو کیا یہ کہاں کا عدل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایک مسلمان، ایک وہ بندہ جو کہ فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو، کیا وہ ایک مجرم شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا عجیب فیصلہ ہے جو کہ تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک ریٹوریکل کویسچن ہے، اس سوال میں ہی جواب ہے. اللہ تعالیٰ کو جواب مقصود نہیں ہے، سوچ مقصود ہے کہ اگلے سننے والے کے ذہن میں سوچ پیدا ہو کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح دوسری آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ کیا فرما بردار کل فجار جو بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں ویسے ہو سکتے ہیں؟ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو کہ تم کرتے ہو. تو کیونکہ دنیا مورالٹی کے اعتبار سے انکمپلیٹ ہے، تو اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا دن ہے جہاں پہ یوم جزا دیا جائے گا. اسی لیے سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کیا ہے؟ مالک یوم الدین، جس کا ترجمہ، صحیح ترجمہ کیا ہے؟ جزا کا دن، یوم جزا کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا. آپ مثال دیکھ لیں ہسٹری کے اندر، ہٹلر کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. ہٹلر کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا؟ ہولوکاسٹ کیا تھا، یہودیوں کو مارا تھا. یعنی کہ ہٹلر کی اگزامپل لے لیں، کسی اور جو ہے نا ٹائرنٹ کی مثال لے لیں جس نے لاکھوں جانوں کو قتل کیا، پورے ملک اس نے اجاڑ دیے، اتنی خواتین اس کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں. تو کیا ایک ڈیتھ سینٹینس اس کے لیے جسٹیفائڈ ہے؟ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں. تو اسی لیے قیامت کا دن، یہ اس ایونٹ کا ہونا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے جو کہ کیا دے؟ انصاف دے. تو یہ 5ویں دلیل ہے. نمبر 6 بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس لیے دس نیسیسیٹیٹس، اس سے لازم آتی ہے قیامت. کیا مطلب؟ میں دوبارہ بولتا ہوں پھر آپ کو قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا الحکیم ہونا اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ اللہ کے قیامت کا دن ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ الحکیم ہے تو کوئی بھی چیز بلا مقصد کے پیدا نہیں کی جاتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی فضول ہے؟ یہ آیت اینڈ کیسے ہوتی ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ دوبارہ ایک ریٹوریکل کویسچن ہے، بالکل لوٹائے جائیں گے. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونا، العلیم ہونا،
اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فضول میں پیدا نہیں کی، اسی لیے قیامت کا دن ہونا لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے جی، 6 چیزیں ہو گئی. اور آخری چیز کیا تھی؟ ہاں جی، آخری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ سٹوریز بیان کی ہیں جو کہ قیامت کی طرف دلالت کرتی ہیں. اس وقت کے لوگوں کے لیے تو وہ جو دیکھنے والے تھے ان کے لیے کھڑا معجزہ تھا. ہمارے لیے کیونکہ وہ قرآن مجید کے اندر ہے تو اس لیے وہ جس طرح ہم قرآن مجید پہ ایمان لے کے آتے ہیں بالکل ان سٹوریز پہ ہم ویسے ہی ایمان لے کے آتے ہیں. کوئی بتائے گا کون سی سٹوریز ہیں قرآن مجید میں؟ انبیاء کی سٹوریز نہیں ہیں، مطلب ڈائریکٹلی انبیاء کی سٹوریز نہیں ہیں، لیکن مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوریز مینشن کر کے قیامت کو ثابت کیا ہے. کسی کو یاد ہے عزیر علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا؟ میں بھی پیرافریز کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے ایک حیرانی انداز میں کہا تھا کہ یہ بستی کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا جبکہ یہ فوت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کو کتنے سالوں کے لیے؟ 100 سال، اور سلا دیا تھا. اچھا، اور ساتھ ان کے کون سا جانور تھا؟ ان کا گدھا تھا. جب 100 سال کے بعد آپ واپس جو ہے زندہ ہوئے یا آپ ہوش میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا گدھا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ ہڈیاں ہو گیا. اللہ نے اس قصے سے کہا کہ بالکل اسی طرح ہم باعث بعد الموت بھی زندہ کریں گے. کوئی اور واقعہ؟ کیا واقعہ تھا؟ ٹھیک ہے، میں سمرائز کر کے بتائیں کیا تھا. تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا ان کو؟ پرندے لے کے آؤ، ذبح کریں اور پھر ان کو پکاریں. تو اللہ نے اس سٹوری سے بھی ثابت کیا کہ دیکھو اگر یہ اس وقت کے لیے لوگوں کے لیے وہ چیز کھڑا معجزہ تھا قیامت کی اس بات کے لیے ہمارے لیے. اچھا بائی دا وے، اس قصے سے لوگ ایک غلط عقیدہ بھی ثابت کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو غلط عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی قرآن مجید کو سے غلط عقائد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید سے غلط عقائد ثابت ہو سکتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کہتے ہیں، اور اللہ نے مقدم کیا ہے گمراہی کو، اس کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک سیکنڈ، اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے لوگوں کو، یہ کیا بات ہوئی؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ، یعنی کہ اس کو آپ، یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ اکثر قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو کوئی کہہ سکتا ہے ان بیچاروں کو کیا قصور؟ ان کا قصور یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اور جگہ بھی آتا ہے کہ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ازاغ اللہ قلوبہم، تو پھر اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، اس سے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں غیر اللہ سے مدد کیسے مانگی جا سکتی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے مدد صرف کس سے مانگنی چاہیے، اور یہ توحید کی جان ہے. یہ تو بنیادی بات ہے کہ مانگو تو صرف اللہ رب العزت سے مانگو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کس کو پکارا؟ مردہ پرندوں کو. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ہم مردوں کو پکار سکتے ہیں. تو بہرحال یہ میں ہنسنے کی بات ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے پھر لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو قرآن مجید ہی ہے، حالانکہ یہ ایک باطل استدلال ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے استدلالات سے بچائے. بہرحال تو یہ 7 طریقے ہیں جو کہ قرآن، اور اس کے نیچے میں تو آپ کو سرسری طور پہ بتا رہا ہوں لیکن باقاعدہ مشائخ نے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں جو کہ، اور آپ دیکھیں اور کسی کو سمجھ آئے نہ آئے ہمارا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ دیکھیں عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. اور جتنے بھی جو ہے نا جن کو ابراہمک ریلیجنس کہا جاتا ہے، گریک مائتھولوجی، یہ ہندوازم اور جو ایسٹرن سارے ادیان ہیں ان میں ان کا کانسیپٹ نہیں ہے ریزریکشن کا. بائی دا وے ان میں کیا کانسیپٹ ہے کوئی بتائے گا؟ جوئش، کرسچینٹی، اسلام، یہ جو فیتھس ہیں سارے، اگر آپ ریلیجنس کے پرسپیکٹو سے بات کریں، وہ آخرت کو مانتے ہیں ویریشن کے ساتھ. کرسچینٹی میں کچھ اور طریقے سے، لیکن مور اور لیس اس چیز پہ اتفاق ہے کہ قیامت کا دن ہے. بدھزم میں، ہندوازم میں اور یہ جو اس طرح کے ایسٹرن ریلیجنز ہیں ان میں قیامت کا کانسیپٹ نہیں ہے. قیامت کے علاوہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ انکارنیشن کہا جاتا ہے جس کو، اور ان کے دین کا مقصد ہے نروانا کہا جاتا ہے جس کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کا گول یہ ہے کہ آپ
کس طرح جو ہے اس کو فنا بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ معاذ اللہ اللہ کی ذات میں مل جائیں، جس کو عام طور پہ ہمارے عقیدے کے مطابق شرک سمجھا جاتا ہے. اور یہ میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی ایک بہت مخصوص سوچ یہ ہے جو کہ کہتی ہے کہ آپ اس لیول تک پہنچ جائیں کہ پھر آپ فرائض سے بھی آزاد ہو جائیں اور آپ نیکسٹ لیول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکسٹ لیول دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض سے فرار نہیں تھا تو پھر کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کو، یا جو اپنے آپ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ولی اللہ ہوگا تو وہ منہ سے نہیں کہے گا کہ میں ولی اللہ ہوں. اللہ کا دوست ہونا کا کیا کرائٹیریا ہے، کوئی بتائے گا؟ شریعت محمدی پہ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں تو آپ اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کو کم بات نہیں ہے، جو اہل ایمان ہیں اور جو کہ تقویٰ رکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ تو بہت ایزی بات ہے. یہ ایزی بات نہیں ہے. ایمان کما حق ہو، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اللہ سے ڈرنا جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر آپ گناہ گار ہیں اور مثلاً آپ کو اللہ نے یہاں پہ آنے کی توفیق دے دی ہے تو یہ کس چیز کا مظہر ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے. گناہوں کے، فسق فجور کے اندھیروں سے توحید کے نور کی طرف لے کے آتا ہے. اللہم اجعلنا من الاولیاءک. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل کرتے ہیں. چلیں جی اگلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، جو چیپٹر 2 ہے، اور وہ شروع کر رہے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کس چیز سے؟ سور کے پھونکے جانے سے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پہ ہے وہ پیرش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص کے اندر، ہر چیز فانی ہے الا اللہ رب العزت کے چہرے کے. قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر جو میں نے درس کے شروع میں آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین پہ ہیں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ایکسیپٹ اس کے جو کہ اللہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، کہ قیامت برحق آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو دو لوگ آپس میں، ایک کپڑا بیچنے والا، آپ کپڑا بیچنے اور کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار کھول کے آپ کو کپڑا دکھاتا ہے، آپ چیک کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت برحق آئے گی، یہاں تک کہ دو لوگ جو کہ آپس میں کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، وہ کھول کے کپڑا تو دیکھ لیں گے لیکن خریدنے والا خرید نہیں سکے گا، بیچنے والا بیچ نہیں سکے گا. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک انسان اپنی اونٹنی سے دودھ تو نکال لے گا لیکن وہ اس کو پی نہیں سکے گا. اور قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، ایک بندہ اپنے نوالا جو ہے وہ بنا کے منہ کی طرف لے کے آئے گا لیکن اس کو کھا نہیں سکے گا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی. قیامت کس چیز سے شروع ہوگی؟ اس کا ابتدا کیا جائے گا سور کے پھونکے جانے میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سور کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا. ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر ابن العاص سے روایت ہے کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے یہ سوال کیا کہ سور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور ایک ایسی چیز ہے جس میں پھونکا جاتا ہے. صحیح روایت ہے. حافظ ابن الحجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت عام فہم بات ہے کہ سور میں جو پھونکیں گے وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور اس پہ علماء کا اجماع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سور پھونکنے کے لیے، وہ اس وقت سے تیار کھڑا ہے، اللہ رب العزت کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں دو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح اللہ رب العزت کے عرش کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور وہ انتظار کر رہا ہے کب اس کو حکم ملے گا
اور کب وہ سور پھونک دے گا۔ آپ سوچیں اس وقت وہ تیار بیٹھا ہے حدیث کی روشنی سے، اللہ رب العزت کے عرش پہ دیکھ رہا ہے اور غور سے دیکھ رہا ہے کب اس کو حکم ملے گا اور کب وہ سور میں پھونک دے گا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو میں آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں صحیح ابن حبان کی روایت ہے، مستدرک الحاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر لوں، تسلی سے بیٹھ جاؤں، یہاں تک کہ مجھے پتہ ہے کہ سور پھونکنے والا اپنے دونوں ہونٹ جو ہے وہ سور میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا ماتھا مڑا ہوا ہے اور وہ کان لگائے بیٹھا ہے کہ کب اس کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے۔ تو پھر مسلمانوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علیہ ربنا۔ سور کس دن پھونکا جائے گا؟ جی 10 محرم، ڈیٹ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس کا علم کسی کو نہیں پتہ مگر صرف اللہ رب العزت کو۔ ہاں حدیث کی روشنی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ یوم الجمعہ ہے، اور اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اس دن وہ جنت میں گئے، اس دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی یوم الجمعہ کو قائم کی جائے گی۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بہترین دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، آدم کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، وہ اس دن فوت ہوگا، اور سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا، اور اسی دن سور پھونکنے کے بعد ساری کی ساری اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامی میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنوں کو دکھایا گیا اور اس میں سے یوم الجمعہ بھی مجھے دکھایا گیا، تو وہ ایک سفید شیشے کی طرح تھا اور اس کے بیچ میں ایک کالا نقطہ تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ الساعہ ہے، یعنی کہ قیامت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اور یہ دیکھیں بڑی عجیب سی روایت ہے، میں یہ جب اس درس کی تیاری کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کل میں نے اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے باہر جانا، تو یوزلی ٹریول اگر میں نے کرنا ہو تو چانس کی بات ہے، میری روٹین اس طرح کی ہے کہ ہم جمعے کو ٹریول کرتے ہیں، اور جب ہمیں ٹریول کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور جمعے کے دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور جمعے کے دن وہ وفات پائے، اور قیامت بھی جمعے والے دن آئے گی۔ اب اس حدیث کا حصہ سنیے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہر جمعے سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اس ڈر میں نہیں بیٹھی رہتی کہ قیامت قائم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، ایکسیپٹ دو مخلوقات کے، انسان اور جنات۔ یعنی کہ ہر مخلوق کو جمعے والے دن یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ہمیں صرف جمعے کو ڈرنا چاہیے، قیامت کب قائم ہوگی؟ فقط مات فقط قامت، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر وقت۔ اور دیکھیں یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن کرنی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں، غالباً ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں صبح مل جائے تو شام مت ایکسپیکٹ کرو، اور اگر تمہیں شام مل جائے تو صبح ایکسپیکٹ مت کرو۔ اور قرآن مجید میں یہ بات بہرحال بار بار آئی ہے کہ جو موت ہے یاتیکم بغتہ، اچانک آئے گی۔ یاد رکھیں کہ ایک بستر مرگ پہ پڑا ہوا شخص بھی جب اس کو موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ ہاں میں تو انتظار کر رہا تھا، اس کے لیے بھی موت سرپرائز ہے۔ تو آپ سوچیں اللہ معاف کرے جس کو اچانک موت آ کے لے لے۔
یأتیکم بغتہ، اور بندہ کا آپ خود سوچیں جس کو بھی موت آئے کیا وہ یہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اس ٹائم تو آنی تھی؟ اس کے لیے تو موت از آلویز اے سرپرائز۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں کہا یأتیکم بغتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہ انسان کی امیدیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، یہ انسان کی امیدیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی پلاننگ ہوتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوائر کھینچ دیا اور کہا یہ موت اس کو آ کے گھیر لیتی۔ کیا اس کی سوچ اور اس کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن کیا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موت آج اس کو دبوچ لے گی۔ سوچیں کوئی دن اس طرح کا ہوگا جو کہ ہم شاید طلوع تو کریں گے لیکن غروب نہیں کریں گے۔ سور میں پھونکا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اچھا یہ میں نے روایت پڑھ لیا آپ کے لیے۔ اچھا جی اگلی بات، اللہ اکبر، اگلی بات ہے جی سور میں کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ عام طور پہ زیادہ تر، اور واللہ عالم صحیح جو ہے وہ اوپینین وہ یہی ہے، 2 ہے، لیکن علماء کا یہاں بھی اوپینین یہ بھی ہے کہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا، اور کچھ تو یہ بھی اوپینین ہے کہ 4 دفعہ پھونکا جائے گا، لیکن بہرحال میں 2 اور 3 پہ بات کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں 2 زیادہ راجح ہے اور 3 جو ہے وہ صحیح معلوم کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ، اور تو بیہوش ہو جائیں گے من فی السماوات، جو کوئی بھی آسمان میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ سماوات کے لیے پلورل استعمال کیا اللہ نے، اور زمین کے لیے ایک استعمال کیا۔ آسمان کتنے ہیں؟ زمین کتنی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 زمین ہیں؟ دلیل دینی پڑے گی آپ کو۔ قرآن مجید کی آیت ہے، غالباً سورہ 7 سماوات والارض مثلہن وَلَقَدْ خَلَقَ، آیت غالباً سورہ حامی میں سجدہ کیا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی کے مثل زمینوں کو پیدا کیا۔ 7 ہی زمینیں ہیں۔ یہ کیسی ہیں؟ اسی کے اندر لیئرز ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ نے کہہ دیا تو ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جو کہ اللہ چاہے۔ کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن کون ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ثم، پھر نفخ فیہ اخری، پھر دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کھڑے ہو جائیں گے، لوکنگ آن، اویٹنگ، دیکھتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے۔ قرآن مجید نے پہلی سور پھونک کے جانے کو ایک نام دیا ہے اور دوسری کو بھی ایک اور نام دیا ہے، کسی کو پتہ؟ یوم ترجف الراجفہ، یہ سورہ عبس وتولی نہیں، نازیات ہے، یہ غالباً سورہ نازیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، اس دن جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا اس کو اللہ نے الراجفہ کہا ہے، تتبعها الرادفہ، اور اس کو فالو کرے گی، اس کے آگے آئے گی رادفہ۔ راجفہ سے کیا مراد ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، اس سے مراد، اس کا مطلب کیا گیا ہے کہ ہلا دینے والی، یعنی کہ زمین اور پہاڑوں کو ہلا دے گی۔ اور پہاڑوں کے بارے میں جیسا کہ آپ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مختلف جو ہیں وہ قرآن مجید کے آیات ہیں۔ اور دوسرا جو سور پھونکا جائے گا تتبعها الرادفہ، اس سے سب کا نشور کیا جائے گا، یعنی کہ سب کو بعد سے بعد الموت زندہ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح پہلے سور پھونکے جانے کو الصیحہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، اور وہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کی جو کہ ان کو پکڑ لے گی جب کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، اور پھر دوبارہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تب وہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے جلدی کے ساتھ۔ پھر اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سور کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا 40 دن، تو پھر پوچھا گیا 40 مہینے، پھر پوچھا گیا 40 سال،
تو اس کا جواب نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ وہ 40 کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سور میں پھونکا جائے گا، کوئی بھی اس کو نہیں سنے گا مگر اپنا چہرہ اس کی طرف ٹلٹ کر لے گا، اور جو پہلا بندہ اس کو سنے گا وہ اپنے اونٹنیوں کا ٹرف جس سے وہ پانی پیتی ہیں اس کو وہ ٹھیک مرمت کر رہا ہوگا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بارش بھیجیں گے، اور بارش جو ہے اس سے انسانی جو جسد ہے اس کا دوبارہ نشور کیا جائے گا، یعنی کہ اور ہم روایات دیکھیں گے بہت عرصے کے لیے بارش ہوگی جس سے اللہ رب العزت جو ہیں بعث بعد الموت دوبارہ سب کو ان کے جو جسد خاکی ہیں ان کو دوبارہ گرو کریں گے، ان کو دوبارہ اگائیں گے۔ اگانا میرا نہیں خیال رائٹ ورڈ ہے، بہرحال وہ روایت آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے انتظار میں اور دیکھتے ہوئے۔ تیسرا وہ جو اوپینین ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے، کچھ روایات ہیں لیکن وہ روایات صحیح درجے پہ نہیں پہنچتی، تو علماء نے اس کی تطبیق، اس کو ریکنسائل اس طرح کیا ہے کہ وہ جو 3 سور پھونکے جائیں گے اس کو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلا جو ہے، یا تبری کی روایت ہے، کافی لمبی روایت ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی جو ہے وہ بلاسٹ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا۔ سب سے پہلا جو خوف کی کیفیت طاری کرے گا، دوسرا وہ جس کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسرا وہ جس کی وجہ سے وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے ہیبت طاری ہوگی ان پہ، اور پھر وہ بے ہوش ہوں گے۔ یہ ایک ہی سور کا پھونکے جانے کی وجہ سے خوف اور ہیبت کی کیفیت بھی ہے، اور صاعقہ بھی ہے، صاعقہ بے ہوش ہونے کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ بعث بعد الموت ہے۔ سورہ نمبر 27 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور یاد کرو وہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ فَفَزِعَ، خوف کی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے گی۔ بہرحال تو جو بہتر اوپینین معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، اور سورہ زمر کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے کافی کلیئر رکھی جس میں اللہ نے کہا کہ سور پھونکا جائے گا اور دوسری دفعہ، اور جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسری دفعہ ان کو بعث بعد الموت زندہ کیا جائے گا۔ کون بے ہوش نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ پچھلی آیت جو میں نے کوٹ کی ہے اس میں تھا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ایکسیپٹ کہ جس کے علاوہ اللہ چاہے۔ کون ہے یہ؟ اچھا، اس کے بارے میں علماء کے بہت سے مختلف اقوال ہیں، میں ان ساروں کی سمری لکھ دیتا ہوں۔ کچھ نے کہا کہ اس میں سارے جو ہیں وہ فرشتے شامل ہیں، کچھ نے کہا سب فرشتے نہیں ہیں، صرف جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا یہ اوپینین ہے کہ اس سے مراد جو جنت کے اندر حور العین ہیں وہ مراد ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جس کو اللہ رکھے، واللہ عالم، یہ سارے اوپینینز ہیں، لیکن یہ سارے اوپینینز آپ کے سامنے رکھ کے میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے، کیونکہ، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بخاری سے ایک روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کو اٹھایا جائے گا، اور جب میں اٹھوں گا اپنی قبر سے تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کہ وہ ایسے سور پھونکے جانے کے پہلے سے تھے یا بعد میں تھے۔ چلیں جی، بعث والنشور کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا چیپٹر جو ہے یہ اسی مباحث پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سور کے ارد گرد ہم نے کی ہے اس پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا چیپٹر جو ہے وہ بعث والنشور سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم پھر شروع کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، گناہوں کی وہ کراہت پیدا کر دے کہ ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔